معروف کالم نگار اور لکھاری یاسر پیرزادہ نے کہا ہے کہ دنیا میں اس شخص یا قوم سے زیادہ مجبور اور مظلوم کوئی نہیں ہوتا جس کے پاس آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کے مواقع ختم ہو جائے۔ ہمارے ہمسائے افغانستان میں ظلم کی تاریخ رقم ہو رہی ہے، لہٰذا باقی کسی کا تو پتہ نہیں، کم از کم میں اس پر جشن نہیں منا سکتا۔ اپنی تازہ تحریر میں یاسر پیرزادہ لکھتے ہیں کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں افغان جنگ کے خاتمے کا جشن مناؤں یا کم از کم امریکہ کی شکست پر ہی بھنگڑا ڈالوں، مگر جو ہی میں بھنگڑا ڈالنے کا ارادہ کرتا ہوں میری نظروں کے سامنے وہ مناظر گھومنے لگتے ہیں جن میں لوگ جہازوں سے لٹک کر بھاگنے کی کوشش میں ہلاک ہو رہے ہیں، برقع پوش عورتیں اپنے معصوم بچوں کے ساتھ دربدر ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں، اور اپنے مستقبل سے بے خبر لوگ جہاز میں مرغیوں کی طرح بیٹھے ہیں تاکہ انہیں افغانستان سے کسی دوسرے ملک منتقل کیا جا سکے۔ مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ جو کچھ ٹی وی اور سوشل میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے وہ اس تکلیف اور اذیت کا عشر اشیر بھی نہیں جس سے افغان عوام گزشتہ کئی دہائیوں سے گزر رہے ہیں، اور مستقبل قریب میں بھی ان کے حالات تبدیل ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ افغانستان کو ایک فعال، مربوط اور منظم حکومت کی ضرورت ہے جو جدید انداز میں امور مملکت چلانے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ بظاہر طالبان کی حکومت میں تینوں خصوصیات ہوں گی، آخر انہوں نے امریکہ کو شکست دی ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یاسر پیرزادہ کہتے ہیں کہ اس بات کا دو مثالوں سے اندازہ لگا لیں۔ کابل پر قبضے کے بعد طالبان افغانستان کے مرکزی بینک میں گئے اور وہاں موجود چوکیدار سے کہا کہ 9 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر ان کے حوالے کیے جائیں۔ بینک والوں نے طالبان کو بتایا کہ ان کے پاس نقد رقم نہیں ہوتی۔ زر مبادلہ کے ذخائر مختلف اثاثوں کی شکل میں فیڈرل بینک نیو یارک کے پاس ہیں، اور یہ اثاثے امریکی صدر پہلے ہی منجمد کر چکا ہے۔ افغانستان بینک کے گورنر کو یہ بات مختلف ٹویٹ سے واضح کرنا پڑی جو پہلے ہی ملک چھوڑ کر جا چکا تھا۔ یہ واقعہ روزنامہ ڈان کے لکھاری خرم حسین نے اپنے کالم میں لکھا ہے۔ یاسر پیرزادہ دوسری مثال میڈیا کی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ ٹویٹر پر دیکھا جس میں ایک ٹی وی اینکر طالبان کا انٹرویو کر رہا ہے اور اس کے ارد گرد مسلح جنگجو رائفلیں تانے کھڑے ہیں۔ کسی ستم ظریف نے اس پر اچھا تبصرہ کیا کہ یہ طالبان کا آزاد میڈیا کا تصور ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ طالبان افغانستان کو باقاعدہ ایک ایسے ملک کی طرح چلائیں گے جس میں ٹیکس کا نظام ہو، تنخواہیں بینک سے ادا کی جائیں، سڑکوں اور عمارتوں کی تعمیر کے لیے انجینئرز بھرتی کیے جائیں اور ملک میں امن و امان کے لیے تربیت یافتہ پولیس ہوگی، نہ کہ طالب جو خود ہی موقع پر جج بن کر سزا سنا دیتا ہے، تو میری نیک تمنائیں ایسے خوش فہم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ یاسر کے بقول فی الحال حالات یہ ہیں کہ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں طالبان کے قبضے کو، اور کابل میں بم دھماکے بھی شروع ہو گئے ہیں۔ جواب میں امریکہ نے ڈرون حملے بھی داغ دیے ہیں۔ دہشت گردوں کا تو پتہ نہیں، البتہ بچے، عورتیں اور بے گناہ لوگ ضرور مارے گئے ہیں، لیکن جسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہو کیئرز، افغانستان پر چاہے جتنے مرضی بم برساؤ، مہذب دنیا کی نظر میں یہ کوئی سچ مچ کا ملک تو ہے نہیں جہاں انسان بستے ہوں۔ پاکستان پر بھی اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ گزشتہ 15 روز میں دہشت گردی کے 13 واقعات رونما ہو چکے ہیں، جن میں 13 سویلین اور 7 سیکیورٹی کے جوان شہید، جبکہ 11 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے ہیں۔ پچھلے سال انہی 15 دنوں میں 6 واقعات ہوئے تھے جن میں 3 سویلین اور 3 فوجی جوان شہید ہوئے تھے، جبکہ 3 دہشت گرد جہنم کا ایندھن بنے تھے۔ ان حالات میں بندہ کس بات کا جشن منائے؟ یاسر کے مطابق میرے کچھ دوست کہتے ہیں کہ کم از کم اس بات کا ہی جشن منا لو کہ افغان طالبان نے امریکہ جیسی سپر پاور کو شکست دی ہے اور اب وہ ایک آئیڈیل اسلامی مملکت بھی بنانے جا رہے ہیں۔ لیکن میری رائے میں اس بات کا اور کیا جواب دیا جا سکتا ہے کہ آج کی تاریخ میں عوام سے ریفرنڈم کروا کر پوچھ لیں کہ کیا یہ ممکن ہے اور کیا طالبان افغانستان جیسا پاکستان چاہتے ہیں۔ شاید ہی کوئی شخص چاہتا ہو کہ ہمارا ملک ویسا بن جائے جیسا کہ طالبان افغانستان کو بنانا چاہتے ہیں۔ یاسر پیرزادہ کہتے ہیں کہ امریکی اپنے افغانستان والے مس ایڈونچر کے بعد لمبی تان کر سو رہے ہیں، انہیں دنیا کی گالیوں کی پرواہ ہے اور نہ کسی کا ڈر خوف۔ دوسری طرف افغان عوام ہیں جو روزانہ اس خوف میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ نہ جانے آنے والا دن ان کے لیے کیسا ہوگا۔ یہ خوف بے حد اذیتناک ہوتا ہے۔ دنیا میں اس شخص یا قوم سے زیادہ مجبور اور مظلوم کوئی نہیں ہوتا جس کے پاس آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کے مواقع ختم ہو جائے۔ ہمارے ہمسائے افغانستان میں ظلم کی تاریخ رقم ہو رہی ہے، لہٰذا باقی کسی کا تو پتہ نہیں، کم از کم میں اس پر جشن نہیں منا سکتا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔